الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ محفل جشن رکھی گئی خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. ہمیشہ ہم پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ شیعہ اتنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں. شہادت ہو تو کہتے ہیں شہادت کی مجلس، پھر ولادتوں کی مجلس، پھر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو مجلس ترحیم، پھر بندہ کوئی نیا گھر بناتا ہے تو گھر میں مجلس، پھر کوئی مصیبت کوئی حاجت آتی ہے تو منت کی مجلس. تو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں اس کا ایک جواب تو فلمی ہے، ایک علمی ہے. فلمی جواب یہ ہے کہ بھائی میں کراتا ہوں آپ کا کیا جائے. دوسرا علمی جواب ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ علمی جوابات سے خود کو فائدہ دیتے ہیں. علمی جواب یہ ہے کہ فرماتے اب یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، یہ نہ کہا کرو کہ میں مثلا محفل میں جا رہا ہوں. ایک قرآنی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ کس سینٹر میں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، تو جواب یہ دیا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں. تو مجلس کا مطلب، محفل کا مطلب اجر رسالت کو ادا کرنا، کہ جس رسول نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، جس رسول نے
ہمیں اخلاق سکھایا، جس رسول نے بہن ماں بیوی کی شناخت ہمیں دلائی. آج پڑھے سے پڑھا لکھا آدمی ہو جو اسلام سے آشنا نہیں ہے، اسے یہ تمیز نہیں کہ یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے. لیکن چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں، وہ پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو، ان پڑھ آدمی ہے، نہ سوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، نہ اسکول کے 2 درجہ پاس ہے، لیکن اسے اتنی تمیز ہوتی ہے کہ یہ پانی نجس ہے، یہ پانی پاک ہے. یہ نجاست اور طہارت کی تمیز کس نے سکھائی ہے؟ رسول نے سکھائی ہے. ماں کا ادب، باپ کا ادب، بڑے کی شناخت، یہ ساری حدود کس نے بتائی ہیں؟ رسول نے بتائی ہیں. آج اگر مسلمان فخر سے اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو یہ سروں کو اللہ کی دربار میں جھکانا کس نے سکھایا ہے؟ رسول نے سکھایا ہے. اور ان سارے احسانوں کے بدلے میں اس رسول نے ایک چیز کا تقاضا کیا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس کا بدلہ بھی احسان سے چکایا کرو. اور کائنات کا سب سے بڑا احسان کہ جس رسول نے انسان بننا سکھایا، جس نے بولنا سکھایا، جس نے سجدہ کرنا سکھایا، جس نے اولاد کی، والدین کی تمیز ہمیں سکھائی، وہ کہتا ہے بس میرے احسان کا بدلہ یہ ہے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے مقام نہیں چاہیے، بس ایک چیز کا تقاضا ہے کہ میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا. اور مودت تب پوری ہوتی ہے جب ان کی خوشیوں میں خوش ہوا جائے، ان کے غم میں غمگین ہوا جائے. تو جب محرم کے دن آتے ہیں ہم غمگین ہو کر مودت کی دلیل دیتے ہیں، اور جب خوشیوں کے دن آتے ہیں تو ہم جشن منا کر ان کی مودت کی دلیل دیتے ہیں. تو دراصل ہم اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. اور مولا فرماتے شیعہ کی نشانی تو ہے ہی یہی کہ شیعہ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. بعض چہرے تھوڑے مرجھائے ہوئے ہیں، تو فرمائے شیعہ کی نشانی ہے مسکرایا ہوا چہرہ. علی کو بھی اچھا لگتا ہے، اور میں ایڈ کرتا ہوں بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے. دوسرا مولا فرماتے کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے، یہ تو خود مولا نے کہا بیوی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو شیعہ شہد کی طرح، معصوم کی حدیث ہے کہ شیعہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے، مطلب ذات میں خود بھی میٹھا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ملتا ہے اس کے اندر بھی مٹھاس کو پھلا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جشن کا ماحول ہے. ایک شعر بھی مولا کے حوالے سے عرض کر دوں کہ شاعر نے کہا کہ کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی. کہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ 24 گھنٹہ آپ لوگ ذکر اہل بیت کرتے ہو. کہا کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو فرمایا دعا بھی تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک رسول نے فرمایا کہ دعا کے ابتدا میں میرا اور میری آل کا ذکر نہ ہو، اور دعا کی انتہا میں میری اور میری آل کا ذکر نہ ہو. مطلب دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھا کرو، دعا کے آخر میں بھی صلوات پڑھا کرو. سب سے بڑا اعتراض جو ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ اپنی محفلوں میں بھی شرک کرتے ہو. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ دیکھو مانگنا ہے تو خدا سے مانگیے. آپ نے کبھی جشن علی کے نام سے رکھا، کبھی حسن و حسین کے نام سے رکھا، کبھی کھانا کھلایا تو کہا کہ یہ نظر حسین ہے، کبھی میلاد میں کچھ دیا تو کہا کہ یہ بھی جشن علی کی وجہ سے ہم تجھے کھلا رہے ہیں. کہ یہ جو نام غیر خدا کا آ جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ شرک بن جاتا ہے. دوسرا قرآن کی آیت پیش کر دی کہ خدا کہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے مسلمان میں تیری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. کہ آپ شیعہ خدا کو ڈھونڈنے کبھی نجف نکل پڑتے ہو، کبھی کربلا نکل پڑتے ہو، اور جو خدا یہ کہے کہ میں شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں تو پھر اس خدا سے مانگنے کے لیے علی کے واسطے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس خدا سے طلب کرنے کے لیے حسن و حسین کے واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ جو خود قرآن میں یہ کہے کہ میں شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور جو اتنا قریب ہے اور پھر بھی آپ واسطے پہ واسطے دیے جا رہے ہو. تو پہلا جواب تو یہ ہے جو خدا اتنا قریب ہے تو ہر عبادت کے شروع میں قرب کی دعا مانگنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ جو خدا اتنا قریب ہے پھر کہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تیرے قریب ہو جاؤں.
بندے خدا جو اتنا قریب ہے، کہتے ہیں بغل میں بچہ ہو اور ڈنڈورا شہر میں بندہ کرتا پھرے، جو خدا اتنا قریب ہے، ہر عبادت حج پہ جاؤ تاکہ تیرا قرب مل جائے، عمرہ کروں تاکہ تیرا قرب مل جائے، زکات دوں تاکہ تیرا قرب مل جائے، صدقہ دوں تاکہ تیرا قرب مل جائے. تو یہاں پہ قرب سے مراد قرب ظاہری نہیں ہے، قرب سے مراد قرب باطنی ہے. یہ ابا میرے قریب ہے، قرب ظاہری ہے. مثلا یہ مومن مجھ سے دور ہے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر دور ہو پر باطنی طور پر قریب ہو. آج مولا حسین کا جسد مبارک کربلا میں ہے، ظاہری طور پر ہم سے کتنا دور ہے، پر باطنی طور پر حسین ہمارے قلب کے کتنے قریب ہیں. آج مولا علی کا بدن مثلا نجف اشرف میں ہے، بدن کے اعتبار سے بدن کتنا دور ہے، لیکن قرب باطن کے اعتبار سے مولا علی کتنے قریب ہیں. دوسری بات رہی کہ ہم اگر اپنی مجلسوں میں اپنی محفلوں میں اہل بیت کا واسطہ دیتے اور آپ یہ اعتراض کرتے ہو کہ خدا قریب ہے تو خدا کا واسطہ دینا چاہیے، تو جواب یہ ہے یہ بات تو سب سے پہلے نبی نے ہمیں سمجھانی چاہیے تھی. کتاب ہے مروج الذہب، اہل سنت کی کتاب ہے. ملتے ہیں رسول، جس طرح آپ نے محفل سجائی اسی طرح نبی کی محفل لگتی تھی. اب محفل میں کوئی بیمار، کوئی پریشان، کوئی قرض دار، کوئی بے اولاد آتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا کیجیے. ہونا تو یہ چاہیے نبی کہتے کہ بھائی میری محفل میں کیوں آئے ہو، اللہ شہرت کی رگ سے زیادہ قریب ہے. جاؤ مسجد میں اللہ سے مانگو، گھر کے بستر پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگو، اللہ تیرے قریب ہے، ہاتھوں کو بلند کرو، اللہ تیری دعا کو سنے گا. لیکن کبھی یہ نہیں کہا. کہتے جب بھی کوئی آتا تھا، بیمار تھا، پریشان تھا، بے اولاد تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریے. اب مروج الذہب کا لکھنے والا لکھتا ہے نبی جب بھی دعا کرتے تھے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اور بلند کرنے کے بعد اس انداز میں دعا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے. نبی نے اس طرح دعا کی کہ اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر علی کے صدقے میں. بیمار آیا کہا علی کے صدقے میں، بے اولاد آیا کہا علی کے صدقے میں، قرض دار آیا کہا علی کے صدقے میں. اب لکھنے والا لکھتا ہے کہ نبی کی دربار میں کچھ ایسے تھے جن کو نبی کی دعا کرنے کا انداز اچھا نہیں لگا. اس اعتبار سے نہیں کہ علی کا نام کیوں لے رہے ہیں، اس اعتبار سے کہنے لگے علی موجود بھی نہیں ہے اور ہم نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کبھی تو دعا کریں تو ہمارا نام لے کر بھی دعا کیا کریں. تھوڑا سا نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، تھوڑا سا تو انصاف کر دیں. کوئی دائیں بیٹھا ہے، کوئی بائیں بیٹھا ہے، کوئی سامنے بیٹھا ہے، جب بھی کوئی آتا ہے تو کہتے اللہم ارحم علی فلاں، خدا فلاں پر رحم کر. کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. تو اس نے کہا آج کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ کبھی کبھی دعا کرے تو ہمارا نام بھی لیں. ساتھ والا ساتھی تھوڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا دیکھ صبر کر. کہ صبر کرنے کا مطلب کیا؟ کہ قرآن کہتا ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ دیکھو دنیا آتی ہے علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کوئی تو دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے. یہ سے کہتے ہیں حب ذات، یعنی اپنے نام کی خاطر علی کے بیمار ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں کہ علی بیمار ہو جائیں. کہ کوئی تو دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے. اب واقعہ بہت پرانا تھا. کہتے ہیں زمانہ بدلا، نبی نے ہجرت کی، کسی اور شہر میں گئے اور اپنی دربار میں بیٹھے. اسی طرح سے ایک دن یہ دونوں بھی بیٹھے تھے اور اتفاق سے امیر المومنین بھی تشریف لے کر آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا کیجئے. کہ جیسے دونوں نے سنا تو خوشی کی لہر ان کے وجود میں دوڑ اٹھی. کہ آج تک جو بھی آتا تھا علی کا نام لیتے تھے، ارے آج تو علی آئے ہیں تو کہا مجبوری کی حالت میں یا آج تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے. لکھنے والا لکھتا ہے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے تھے. اب دیکھنا یا دعا میں تیرا نام آئے گا یا دعا میں میرا نام آئے گا. اب نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رحمت للعالمین نبی کی زبان سے رحمت بھرے جملے نکلے اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی. فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں. اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں. بس یہ سننا تھا. اب جو بغض دلوں میں تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی آپ نے علی کا نام لیا ہے. یا رسول اللہ کبھی تو انصاف کریے، کبھی ہمارا نام لے کر بھی دعا کریے. اب نبی نے ان کو بڑا عجیب جواب دیا کہ جیسے اعتراض کرنا تھا نبی کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے. کہنے لگے اے مسلمانوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں.
تو ہم اگر اپنی دعاؤں میں علی ابن ابی طالب کا واسطہ دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں دیتے، ہم وہی کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو رسول خدا نے کیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو بولیں کہ یہ تو حدیث ہے، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، تو آپ ہمیں دلیل کہاں سے دیجئے؟ قرآن سے دیجئے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا قرآن آپ کے عقائد کی دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ اس کی غالباً 37ویں آیت ہے، کہتے ہیں حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا، ترک اولا کا مطلب یہ ہے وہ کام کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ منزلت مکروہ سمجھ لیجئے، ترک اولا کیا۔ جب زمین پر بھیجے گئے تو تاریخ لکھتی حضرت آدم اتنے شرمندہ تھے کہ سر اٹھا کر بھی پروردگار عالم سے بات نہیں کرتے تھے، 24 گھنٹہ رولتے رہتے تھے۔ جبرائیل نے کہا آدم اتنے پریشان کیوں؟ کہا میں نے وہ کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کہا آدم اگر تو چاہتا ہے تیرا خدا تجھے بخش دے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کر مان۔ فَتَلَقَّى آدم رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے، خدا تیری دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کر دے گا۔ اب تفسیر کبیر کے لکھنے والے لکھتے ہیں آدم نے ان کلمات کا واسطہ دیا، سورہ بقرہ میں ہے، اور خدا نے فی الفور آدم کی توبہ کو کیا کر دیا؟ قبول کر دیا۔ اور تفسیر کبیر کے لکھنے والے لکھتے ہیں جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو نبی نے فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ کے بابا ہیں، وہ فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا وہ محمد ہے، وہ علی ہے، وہ حسن و حسین ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا وہ میں ہوں، میری بیٹی ہے، میرے نواسے ہے؟ نبی نے کہا مجھے پتا ہے شاید یہ آگے جا کے بیٹیاں بھی بڑھا دیں۔ تو میں نے کہا نہیں، دعا اسی کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ سے ہوگی۔ تو 5 منٹ کے لیے جملہ کہنے دیجئے کہ آدم کون ہے؟ ابو البشر۔ کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ آدم میرا بابا نہیں ہے۔ شیعہ بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، سنی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، اہل حدیث بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ آدم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو ارے جب تمہارے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو عام مسلمان کی دعا بغیر پنجتن کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو شریف باپ کی اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے آباء و اجداد کی سنت پہ چلتی ہے۔ نوح کی دعا اگر قبول ہوئی تو اہل بیت کے صدقے میں قبول ہوئی، آدم کی دعا قبول ہوئی تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول ہوئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے۔ وَأَجِّلْ فَتْحَ مولا علی ابن ابی طالب کا وعدہ ہے کہ جس بھی بندے میں صلاحیت ہے ولایت اہل بیت میں آنے کی، فرماتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو ہم اسے ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ شکم مادر سے پیدا ہوئے اگر آپ میں یہ ظرف تھا کہ آپ اس مکتب میں آ سکیں تو مولا فرماتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم تجھے اس مکتب میں لا کے کھڑا کر دیں۔ ایک واقعہ بتاؤں، جناب سلمان فارسی جو ایمان کے 10ویں درجے پر اور مولا علی کے اخص الخاص شیعوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، کہتے ایک سفرے پر بیٹھے تھے اور جناب سلمان اور مولا علی کھجوریں کھا رہے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ مولا جب کھجوریں کھاتے تھے گٹھلیاں سلمان کے سامنے رکھ لیتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کیا مولا علی بھی مذاق کرتے تھے؟ اپنے خاص شیعوں سے مولا مذاق بھی کیا کرتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، کہ اس مذاق میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے۔ ہمارے مذاق وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ سر نہ پیر ہوتا ہے، لیکن مولا کچھ سمجھانے کے لیے بھی کچھ کرتے تھے۔ اب کھجوریں کھا رہے ہیں گٹھلیاں سلمان کے سامنے، ایک کھجور کی گٹھلی رکھی، دوسرے کھجور کی گٹھلی رکھی، تیسرے کھجور کی گٹھلی رکھی۔ اب سلمان بھی دیکھ رہے ہیں اور آتے جاتے لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ سلمان نے کہا مولا دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ ساری کھجوریں سلمان کھا گیا، علی کو کچھ کھانے نہیں دیا، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کھجوریں آپ بھی کھا رہے ہیں، کھجوریں میں بھی کھا رہا ہوں۔ رہی بات دوسری کہ مولا دنیا کیا بولے گی اگر کسی نے دیکھ لی کہ آپ کھجور کھا کے گٹھلی میرے سامنے رکھتے جا رہے ہیں، تو دنیا کیا بولے گی کہ علی اپنے بڑے سے بہترامی کر رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ سلمان کیا تو علی سے بڑا ہے؟ دیکھیے واقعہ بڑا حساس ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے علی کو حکومت اس لیے نہیں دی کیونکہ علی تو جوان ہے، ہم آپ سے بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ایج میں بڑے ہیں،
تو سلمان نے کہا کہ مولا میں احترام ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ظاہری اعتبار سے مولا دیکھا جائے میری داڑھی سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، کمر سیدھی ہے، مولا ظاہری اعتبار سے تو میں بڑا ہوں۔ امام نے کہا سلمان سنتا جا، اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ تو بڑا ہے یا علی بڑے ہیں۔ کہ مولا سمجھ میں نہیں آئی۔ امام نے کہا سلمان یاد ہے جوانی میں تیرے باپ نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا؟ کہا مولا کسی بات پہ ناراضگی ہوئی تھی، میں گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ سلمان پھر تو کہاں گیا تھا؟ کہ مولا ناراضگی میں چلتا گیا جنگلوں کے اندر داخل ہو گیا، بھٹکتا ہوا۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ مولا بھوک لگی، پیاس لگی، اندھیری رات آ گئی، اگلا دن آ گیا، نہ کھانا نہ پانی، جنگل، نہ نکلنے کا راستہ مل رہا۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ کہ مولا اس دوران ایک شیر نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا، بس میں نے سمجھا یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ کہ سلمان پھر تم نے اس شیر کا مقابلہ کیسے کیا؟ کہ مولا میں نے مقابلہ نہیں کیا، ایک گھوڑے سوار آیا، اس نے شیر کو بھگایا اور بچھاڑا۔ اور سلمان اس گھوڑے سوار نے کیا کیا؟ کہ مولا بھوک بہت لگی تھی، اس کے رومال میں 2 روٹیاں تھیں، اس نے مجھے روٹیاں دیں، اس نے مجھے پانی پلایا۔ کہ سلمان پھر تو نے کیا کیا تھا؟ کہ مولا قرآن کا حکم ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے۔ مولا وہاں پہ ایک باغ تھا، میں نے باغ سے کچھ پھولوں کو توڑا اور وہ پھول میں نے اس جوان کو دے دیے۔ امام نے کہا بس سلمان یاد رکھنا وہ پھول تجھے یاد ہیں؟ کہ ہاں مولا یاد ہے۔ سلمان کہتا ہے اسی وقت مولا نے وہ پھول نکالے کہ سلمان یہ وہی پھول نہیں ہے جو تم نے علی بن ابی طالب کو دیے تھے۔ کہ مولا تب اللہم صلی علی محمد، ایک صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ سلمان یہ وہی پھول نہیں ہیں جو علی ابن ابی طالب نے تجھے دیے تھے۔ کہ مولا اس وقت میں شیعہ بھی نہیں تھا، اس وقت میں آپ کو جانتا نہیں تھا۔ امام نے فرمایا تو نہیں جانتا تھا، علی تو تیرے ظرف کو جانتا تھا۔ اگر میرے اندر صلاحیت انتخاب ولایت ہے تو یہ ممکن نہیں کہ علی ابن ابی طالب ہمیں چھوڑ دیں۔ اگر یہ صلاحیت ہے کہ میرے ظرف میں یہ صلاحیت ہے تو اہل بیت پر واجب ہے کہ وہ ہمیں کیا دیں؟ ہدایت دیں۔ سلمان اس جوانی میں نہیں جانتا تھا، لیکن جب ہدایت پانے کی باری آئی مولا علی نے اس جنگل میں بھی سلمان کے ہاتھ کو تھاما تھا، اور جب دنیا سے جا رہا تھا تو مدائن میں اس کے غسل و کفن کے لیے بھی علی ابن ابی طالب وہاں پر گئے تھے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ پچھتاوا اسے ہوتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ فرمایا نحن ابناء الدلیل، تو علی کا ماننے والا ہے۔ تیرا ہر عقیدہ، تیرے ہر عمل کی بنیاد کس پہ ہونی چاہیے؟ دلیل پہ ہونی چاہیے۔ پاکستان کے ریٹائر فوجی تھا اور گپ شپ ہوئی، اس میں کہنے لگا کہ آپ شیعہ اتنے علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ شخصیات اور بھی ہیں، کسی اور کا بھی ذکر کیا کریں، جب بھی دیکھو آپ حضرت علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو آپ ہو فوجی، تو مولا فرماتے ہیں شیعہ منطق والا ہوتا ہے، لاجک والا ہوتا ہے۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کسی کو اگر فضائل اہل بیت سمجھائیں، تو میں نے کہا واحد ذریعہ فضیلت اہل بیت کے سمجھانے کا لاجک ہے، عقل ہے۔ کیونکہ آپ قرآن پڑھو گے وہ 2 آیتیں اور لا دے گا، حدیث پڑھو گے کہے گا ضعیف ہے، لیکن عقل سب بندوں کی ایک ہے، عقل میں رد و بدل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ فطرت ہم سب کی ایک ہے۔ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے کنجوس اچھا لگے؟ کوئی ہے ایسا؟ آپ خود کنجوس ہوگے پر بولو گے میرے لیے کوئی کنجوسی نہ کرے۔ ہاں؟ بندہ فطرتاً سخی کو پسند، خود بھلے کنجوس ہو پر کہتے ہیں سخاوت اچھی ہے۔ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کمال کو پسند نہ کرے، پرفیکشن کو پسند نہ کرے، سکسیس کو پسند نہ کرے؟ یعنی میں نشائی کا انٹرویو سن رہا تھا، نشائی آدمی جو روڈ پہ سویا رہتا ہے، اس سے پوچھا کہ تمہیں کامیابی اچھی لگتی ہے؟ یہ اور بات ہے میں کامیاب نہیں ہوا پر مجھے کامیابی اچھی لگتی ہے۔ جو اسکول میں فیل ہو جاتا ہے، یونیورسٹی میں فیل ہو جاتا ہے، اپنے ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، لیکن اسے سکسیس اچھی لگتی ہے، بھلے وہ خود فیل ہو گیا ہے لیکن اسے یہ فطرت میں خدا نے ہر بندے کے، سخی ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، حسن ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، کمال ہر انسان کو اچھا لگتا ہے،
اب اگر مجھے علی اچھے لگ رہے ہیں اس میں میرا کمال نہیں ہے، اگر مجھے مولا حسین اچھے لگ رہے ہیں اس میں میرا کمال نہیں ہے کہ گاندھی بھی بولے حسین کے قصیدے پڑھے، جار جرداق بھی علی کے قصیدے پڑھے، ہر بندہ علی کے قصیدے، کیونکہ اس کا ربط فطرت سے ہے، فطرت کو کمال پسند ہے، فطرت کو حسن پسند ہے، اور خدا نے سارے کمالات علی اور آل علی میں جمع کر دیے۔ مثلا کوئی بندہ اس مجمع میں ایسا اور کہے مجھے گلاب کا پھول اچھا نہیں لگتا، دنیا بولے گی مسئلہ گلاب میں نہیں ہے، مسئلہ تیرے اندر ہے۔ کوئی بولے مجھے خوشبو اچھی نہیں لگتی، تو دنیا بولے گی مسئلہ تیرے اندر ہے، تیرے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے، کوئی فالٹ ہے کہ تجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ جو چیز ذاتاً اچھی ہے وہ ہر کسی کو کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا اور چھوڑ دو، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، جواب آپ کو خود مل جائے گا، فطری سوال ہے۔ میں نے کہا فوجی ہیں؟ کہا بھائی فوجی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بارڈر پہ دو فوجی کھڑے ہوں، ایک فوجی ایک گولی سن کے بھاگ جائے، ہاں ایک فوجی والی بات ہو رہی ہے، ایک فوجی ایک گولی سن کے بھاگ جائے، دوسرا فوجی وہ ہے جو ڈٹ کے لڑتا رہے، اسے دو گولیاں لگ بھی جائیں پھر بھی سرحد کو نہ چھوڑے۔ میں نے کہا فوج صرف پاکستان کی نہیں، ہر ملک کی فوج کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی ملک کی فوج ہو، بھاگنے والا فوجی تمہیں اچھا لگے گا یا ڈٹ کے لڑنے والا؟ مولوی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک سمپل ایک لاجیکل بات ہے، جو بھاگ جائے وہ کس کو اچھا لگے گا؟ جو ڈٹ کے لڑے وہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ بھی عجیب سوال کر رہے ہیں کہ علی ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں؟ فطرت کا تقاضا ہے۔ شیعہ کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے چاہنے والے کو کوئی پریشان ہونے۔ کل کوئی بولے بھائی علی کو چھوڑ دو، فلاں کو امام مانو، میں جوانوں کو کہتا ہوں کوئی بات نہ بولتا، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات علی کو چھوڑ رہے کوئی ایسا لاؤ جو علی سے بہتر ہو، یا کم از کم علم میں، حلم میں، تقوی میں، نزاکت میں، اخلاق میں علی جیسا ہو۔ آپ نے یونیورسٹی کھولی اور یونیورسٹی میں آپ نے پروفیسر کو رکھا اور نیچے سب لوگ شور مچانے لگے اس پروفیسر کو نکالو، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے نکالنے کے لیے تیار ہوں، اور میٹرک فیل کو لا کے بٹھا دیا جائے، او لیول فیل لا کے بٹھا دیا جائے وہاں پہ، تو آپ کیا بولو گے؟ یونیورسٹی چل نہیں سکتی۔ عقل کا تقاضا ہے، اگر علی کو چھوڑنا ہے تو ایسا لاؤ جو کم از کم علی جیسا ہو۔ اب بات آتی ہے فضائل کی، کہ فضیلت علی ابن ابی طالب، جس گھر میں ولادت ہوئی وہ کعبہ، جہاں شہادت ہوئی وہ مسجد، جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، الف شہر بولا نا، ہزارہ مہینوں سے افضل ماہ مبارک رمضان، اور اس مہینے کی جس رات میں شہادت ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات بھی ہزارہ راتوں سے افضل، اور اس رات میں جس عبادت میں شہادت ہوئی نماز، وہ ساری عبادتوں سے افضل، اور اس نماز کی بھی جس نماز میں شہادت ہوئی صبح کی نماز، وہ پانچوں نمازوں میں سب سے افضل، اور اس نماز کے جس رکن میں شہادت ہوئی سجدہ، وہ بھی تمام ارکان سے افضل۔ اب عقل مند کو اس سے زیادہ کیا سمجھایا جائے؟ کہ بندہ اتنے فضائل سننے کے بعد بھی اگر در علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دے، تبھی کہا قیامت میں خدا یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے مجھے سجدہ کیا جنت میں چلے جاؤ، تو نے علی کو مانا جنت میں چلے جاؤ، تم نے نبی کو مانا جنت میں چلے جاؤ۔ وہاں پہ سوال یہ نہیں کہ تم نے کس کو مانا، وہاں سوال یہ ہے تم نے کیوں مانا۔ ہندو آئے گا، مسلم آئے گا، خدا کہے گا کسے سجدہ کیا، بندہ کہے گا خدا تجھے سجدہ کیا، اللہ کہے گا جنت نہیں بھیجوں گا، یہ بتا تو نے مجھے سجدہ کیوں کیا۔ ہندو آئے گا کہے گا کس کو سجدہ کیا، کہ بت کو سجدہ کیا، خدا پوچھے گا تم نے بت کو سجدہ کیوں کیا۔ اب وہ جواب یہ دے خدا بت کو سجدہ اس لیے کیا کیونکہ بت پرست کمیونٹی میں پیدا ہوا تھا، سارے کرے جا رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا۔ اور مسلمان سے پوچھا تو نے مجھے سجدہ کیوں کیا، خدا مسلم کمیونٹی میں پیدا ہوا تھا، سارے تجھے سجدہ کیے جا رہے تھے کر دیا۔ علی کو کیوں مانا، کیونکہ شیعہ کمیونٹی میں پیدا ہوا تھا، سارے علی کے نعرے لگا رہے تھے میں نے بھی لگا دیا۔ تو خدا کہے گا اگر اس منطق پہ میں تجھے جنت بھیجوں تو ہندو کو بھی بھیج دوں نا۔ منطق علی ابن ابی طالب والی ہونی چاہیے کہ فرماتے پروردگارا علی نے نہ جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ کیا، نہ جہنم کے خوف میں تجھے سجدہ کیا، علی نے پرکھا، علی نے دیکھا، جب تجھے لائق سجدہ پایا تو علی نے تجھے سجدہ کیا۔ نعرہ حیدری
تیرے ہر عمل میں منطق ہونی چاہیے. خدا نے دلائل والا امام تجھے عطا کیا ہے, فضیلتوں والا امام عطا کیا ہے. کیونکہ آج وقت میں قلت ہے, کل میرے خیال میں یا پرسوں شہادت کی جو مجلس اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے, آگے بھی ایک مجلس ہے. کہتے ایک مفتی ممبر پہ گیا تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ آپ اتنے فضائل شیعہ اپنے ممبر سے پڑھتے ہیں اہل بیت کے, آپ بھی کچھ سنا دیجئے, جب بھی دیکھو وہ فضائل بیان کرتے رہتے ہیں. اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس بھی بڑی فضیلت والے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ دیکھو جب سارے مسلمان میدان محشر میں آئیں گے اور ظاہر جنت میں جانے سے پہلے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے, تو کہا پل صراط تم نے تو سنا ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. کہ یہ بڑی پتلا راستہ ہے, بڑا باریک راستہ ہے. تو قبلہ پھر ہمیں کون بچائے گا اس وقت؟ کہ بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں. کہ وہ کیسے؟ کہا جب پہلے جناب گزریں گے تو تھوڑا راستہ کھل جائے گا, جب دوسرے اکابرین گزریں گے تو راستہ تھوڑا اور کھل جائے گا, جب پھر اور گزریں گے تو راستہ اور کھل جائے گا. اور کہا کہ علی کی فضیلت تو ہے, اور جب علی گزریں گے تو پورا راستہ کھل جائے گا. کہ یہ فضیلت ہے. اب مجمع میں ایک پٹھان بیٹھا تھا, وہ تو سیدھی بات منہ پہ کر دیتے ہیں. تو پٹھان کھڑے ہو کے بولنے لگا, مولوی صاحب آپ بولو پہلے گزریں گے اتنا کھلے گا, پھر تھوڑا کھلے گا, پھر تھوڑا کھلے گا, پھر آخر میں علی گزریں گے تو پورا راستہ کھل جائے گا. کہ میرے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں, آپ ایک کام کرو پہلے علی کو گزار دو, میں بھی گزر جاؤں, میرا ٹرک بھی گزر جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو مولا بھی ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق دیتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ امینی کا نام سنا ہوگا, صاحب کتاب الغدیر, جنہوں نے ولایت امیر المومنین پہ بڑی تحقیق اور ریسرچ کی. فرماتے میں حرم امیر المومنین میں گیا اور کئی دنوں سے ایک حاجت تھی جو میری قبول نہیں ہو رہی تھی. 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ گزر گیا, پتہ نہیں مولا دے ہی نہیں رہے. کہ تو اسی عالم میں مولا کے دروازے پر سر رکھ کے مولا کی زری کو دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا مولا روز آ رہا ہوں, رو رہا ہوں, آپ دے نہیں رہے. اتنے میں ایک عرب کا بدو بولتے ہیں جو صحرا نشین ان پڑھ بیچارے لوگ ہوتے ہیں, کا پاؤں میلے, نہ ادب نہ تمیز, میلے کپڑے, پاؤں میلے, جوتیاں کچھ بھی نہیں. بغل میں ایک بچہ تھا جو پیرالائز تھا, بیچارہ ہل ول نہیں سکتا تھا. وہ سیدھا آیا اور اپنے بچے کو مولا کی زری کے سامنے رکھا اور مولا کی زری کو دیکھا, اور مولا کا ایک لقب ہے, اس سے مولا کو پکارا کہ یا ابا الغوث ادرکنی, یا ابا الغوث میرے بچے کو ٹھیک کر دے. اور یہ بولنے کے بعد بولا اگر ٹھیک نہیں کرو گے تو میں پھر کبھی آپ کے حرم میں نہیں آؤں گا. آغا امینی کہتے ہیں نہ اذن دخول پڑھا, نہ غسل زیارت کیا, نہ وضو کیا, ننگے پاؤں, میلے کپڑے, سیدھا آیا اور بچہ پھینکا اور کہا علی میرے بچے کو ٹھیک کر دے. کہ میں نے دل میں کہنا شروع کر دیا بندہ خدا کتنا نادان ہے تو, میں امینی, میں عالم, میں مجتہد, میں محقق, میں مؤلف, میں غسل زیارت کر کے آیا, اذن دخول پڑھا, ڈیلی آ رہا ہوں, علی مجھے نہیں دے رہے, اور تم آئے اور ایک ہی دن میں کہہ رہے میرے بچے کو ٹھیک کر دو اور علی پھر نہیں آؤں گا. کبھی سوچا ہی تھا. تو جو بچہ علی کی زری کے سامنے تھا وہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور بچے نے ہلنا شروع کر دیا, دوڑا آیا اور اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا. کہا مجھے دکھ بھی ہوا, خوشی بھی ہوئی. خوشی اس لیے ہوئی کیونکہ بچہ ٹھیک ہو گیا, دکھ اس لیے ہوا کہ مولا پھر اتنا پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. ہم بھی جا کے صحرا میں بیٹھ دیتے, خیمہ لگا دیتے, آتے اور ایک ہی دن میں ایک ہی لمحے میں آپ سے لے کے چلے جاتے. 20 سال علم حاصل کیا, تقوی, تہجد کی نماز اور کتابیں اور علم, مولا روز آ رہے, ہمیں تو آپ دے ہی نہیں رہے. اور یہ بندہ ایک دن میں آیا اور ایک جملہ بولا اور آپ نے اسے دے دیا اور چلا بھی گیا. آقا امینی کہتے ہیں بڑا رویا, دکھ ہوا ان کو. 1 ہفتے سے آ رہا ہوں, مولا مجھے نہیں دے رہے, دوسرا بندہ لے کے چلا جائے. کہتے رات کو سو گیا, خواب میں علی کی زیارت نصیب ہوئی. امام نے فرمایا صاحب کتاب الغدیر کبھی علی سے ناراض نہ ہوا کرو, کیونکہ تیرے مولا کو اپنی شیعوں کی ناراضگی پسند نہیں ہے. کیا تمہارے ذہن میں یہ سوال ہوگا میں تجھے نہیں دے رہا اسے کیوں دے رہا ہوں, اور ایک دن میں اور ایک لمحے میں نے دے دیا. مولا فرماتے ہیں وہ بادیہ نشین عرب ہے, اگر اس دن اس کی حاجت کو قبول نہ کرتا وہ کبھی میرے حرم میں نہ آتا.
ایمان کا کمزور تھا، فوراً چھوڑ کے چلا جاتا. لیکن فرمایا آوائے امینی، علی کو تجھ پہ اتنا یقین ہے تجھے نہ بھی دوں تو علی کے در کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. یا اگر تجھے نہ بھی دوں تو علی کے در کو نہیں چھوڑ کے جائے گا. دوسری بات یہ بتا، کیا تجھے بار بار علی کے در پہ آنا اچھا نہیں لگتا؟ ہمارا دل ہے تو جتنی بار آئے گا اتنا فیض لے کر جائے گا. اور تجھے کیا پتا جو تم مانگ رہا ہے وہ تیری بہتری میں بھی ہے کہ نہیں ہے. آغا کراتی بہترین جملہ فرماتے ہیں. یہ کرونا کے دن آئے تھے نا، کئی لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا تھا کہ بھائی محفلیں بند ہو گئیں، مجلسیں بند ہو گئیں. کئی لوگوں نے کہا بھائی مسجد حرم بند ہو گئے، اتنے لوگ جا رہے ہیں، مولا شفا کیوں نہیں دے رہے؟ تو علماء فرماتے ہیں مصیبتوں میں اہل بیت لوگوں کے ایمان کو چیک کرتے ہیں. کمزور بندہ مصیبت میں بے ایمان ہو جاتا ہے، مومن بندہ مصیبت میں اس کا ایمان اور بڑھتا رہتا ہے. مثال آپ کو اس طرح دوں، کوئلہ آپ نے دیکھا ہے، لکڑی کا کوئلہ جب جلتا ہے تو اس کو جتنی پھونک ماری جاتی ہے اتنا کیا ہوتا ہے؟ لال ہوتا رہتا ہے. موم بتی میں بھی آگ جلتی ہے لیکن وہ پھونک مارنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے. کہ بعض لوگوں کا ایمان موم بتی کی طرح ہے، ایک مصیبت کی پھونک آئی موم بتی وہیں کیا ہو گئی؟ بجھ گئی. بعض لوگوں کا ایمان کوئلے کی طرح ہے، جتنی اللہ پھونکے مارتا ہے اتنے وہ لال ہوتے رہتے ہیں. ہاں تو فرمایا مصیبتوں میں مومن کا وجود کیا ہوتا ہے؟ لال ہوتا رہتا ہے. مصیبتوں میں مومن کبھی بجھتا نہیں ہے. تب امام فرماتے ہیں کہ علی والا اپنی علی والے کا ایمان، علی والے کا مزاج ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا. اسٹیل دیکھا ہے آپ نے، ٹین کا ڈبہ، یہ آگ میں جلدی گرم بھی ہو جاتا ہے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. فرمایا مومن کا مزاج اس طرح نہیں ہوتا کہ جلدی بندہ گرم ہو گیا اور جلدی بندہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا مومن کی مثال کا جبل الراسخ، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں اس مومن کو دنیا کے زلزلے، دنیا کی مصیبتیں، ڈیفرنٹ کلچرز، ڈیفرنٹ مکتب کی ایجوکیشنز اس کے وجود کو ہلا نہیں سکتی. یہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے. اور فرمایا مولا کمزور بندہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مچھر کی طرح ہوتا ہے، جہاں کی ہوا لگتی ہے وہیں پہ چلا جاتا ہے. وقت میں کمی ہے، بس اس مضبوط پہاڑ کی مضبوطی کی ایک مثال سن لے. جناب حجر ابن ادے، یہ مثالیں آپ کے لیے اہل بیت نے رکھی ہیں کہ مولا علی کے سر پر جب ضربت لگی تو ایک کمرے میں حجر مولا کے قصیدے پڑھ رہا تھا. امام نے کہا حسن ابن حسن یہ کون ہے جو میری شان میں قصیدے کا؟ بابا حجر ہے. کیسے بولا؟ حجر آ گئے. کہا حجر آج علی تیرے سامنے ہے، آج بچے تیرے گھر میں ہیں، آج تیرے پیٹ بھرا ہوا ہے، آج کوئی مصیبت نہیں ہے. حجر تو علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. حجر یہ بتا جب بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا، جب مال کو خطرہ ہوگا، جب تیری جان اور صحت کو خطرہ ہوگا تو اس وقت علی کی شان میں ایسے قصیدے پڑھو گے؟ اس نے کہا مولا واللہ، قسم کھائی خدا کی، واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم ہے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں مولا پھر بھی آپ کی شان میں قصیدے ایسے پڑھوں گا جیسے آج پڑھ رہا ہوں. امام نے کہا حجر تو نے سچ کہا اور خدا تیری مدد کرے اور خدا تجھ پر رحمت کو نازل کرے. امیر شام کے سپاہیوں نے پکڑا، زمانہ بہت گزر چکا، دو جوان بیٹے تھے حجر کے، اس کے سامنے کہا حجر علی کی شان میں گستاخی کرو. نہیں کروں گا. کہ حجر زندہ آگ میں جلا دیں گے؟ کہ نہیں کروں گا. کہ حجر تلوار سے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے؟ کہ نہیں کروں گا. کہ حجر تو جوان بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا؟ کہ نہیں کروں گا. یہ پریشان تھے اور حجر کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی. کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ علی نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ حجر جب ایسا وقت آئے گا کیا کرو گے. اب انہوں نے ٹھان لی کہ جناب حجر کو قتل کر دیا جائے. کہتے ہیں یہ تلوار لے کے آگے بڑھے کہ جناب حجر کے سر کو قلم کر دیا جائے. بہادر تھا. حجر نے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے دو بیٹوں کو قتل کرو. پریشان ہو گئے. تو کیسا قصیر القلب باپ ہے حجر. باپ کہتا ہے میں کبھی اپنے بیٹوں کا مرنا نہ دیکھوں، لیکن تو کیسا باپ ہے جو اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. کہ یہ قساوت قلب نہیں ہے، یہ اولاد سے محبت کی دلیل ہے. کہ دلیل کیسی؟ کہ مجھے خوف ہے کہیں مر جاؤں اور میرے مرنے کے بعد میری موت کو دیکھ کر میرے بیٹے علی کے دامن کو چھوڑ نہ دیں. میں چاہتا ہوں میری نظروں کے سامنے پہلے ان کو جنت میں بھیجوں پھر خود جنت کی طرف کیا ہو جاؤں؟ روانہ ہو جاؤں. یہ وہ ایمان کی سختی ہے، یہ وہ ایمان کی منزل ہے. امام نے کہا بہت کم تھا کہ زبیر منا اہل البیت بنتا، لیکن زبیر علی کو چھوڑ گیا.
مولا کی پھوپھی کا بیٹا، قریب ترین رشتہ ہے علی ابن ابی طالب سے، لیکن وہ جو غیر تھا، فارس کی سرزمین سے آیا، جس کا نام سلمان محمدی تھا، فرمایا منا اہل البیت بنا. اور امام سے پوچھا مولانا سیدنا بنو ہاشم یہ کیسے منا اہل البیت بنا؟ کہ جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی، جو خود کو اخلاق علی میں رنگ دے. آغائے قراتی کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا بڑا آسان ہے، پر علی کے مزاج کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مزاج میں علوی مزاج بنیں، مائیں بہنیں مزاج میں فاطمی اور زینبی مزاج کو اپنائیں. اصل وہی ہے کہ علی کی طرح جب سوچو گے تو علی والے عمل بھی تمہارے وجود میں اور ذات میں آ جائیں گے. تو سوچ علی ابن ابی طالب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آج اس مجمع میں ہر مومن ایک تمنا کرتا ہے کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا اور مولا علی کی مجلس میں محفل میں شرکت کرتا. آج اگر علی ابن ابی طالب نہیں ہے لیکن علی کی نہج البلاغہ تو موجود ہے نا. نہج البلاغہ مجالس امیر المومنین ہے، خطبہ امیر المومنین ہے. میں کئی مجموعوں میں جاتا ہوں، میں کتنے مومن ہیں جنہوں نے زندگی میں کمپلیٹ ایک مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے. نادر و شادر 2 ہاتھ اٹھتے ہیں. یہ غربت امیر المومنین ہے کہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن ہم 30-40 مجلسیں علی ابن ابی طالب کی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو جب تک علی کو پڑھو گے نہیں علی مزاج نہیں بنو گے، جب تک زینب کو پڑھو گے نہیں زینب مزاج نہیں بنو گے. اسپیشلی جن ملکوں میں جن ماحول میں آپ رہتے ہیں آپ کو بہت ضرورت ہے مزاج امیر المومنین پڑھنے کی، تاکہ اپنے وجود میں اور ارادے میں وہ ول پاور پیدا ہو جس سے ہم علوی مزاج بننے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسا امیر المومنین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما. ہم سب کو زیارت با معرفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرما. یہ دعا ہمیشہ کریں. جناب سلمان فارسی کی دعا، مولا علی کی سکھائی ہوئی دعا، جامع ترین دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما.